بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام میری ماں اور بہنوں، دنیا میں جتنے بھی حالات آئے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے، خوشی کے حالات ہوں یا غم کے حالات ہوں، تونگری کے حالات ہوں یا تنگی کے حالات ہوں، محبت کے حالات ہوں یا آپس کی نفرتوں اور جھگڑوں اور لڑائیوں کے حالات ہوں، ان سب کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی غیبی قدرت کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی کسی اور کے چاہنے سے نہیں ہوا، کسی اور کے ارادے سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے ارادے سے ہوا. چھوٹی سی خوشی بھی آتی ہے تو اللہ کے امر سے، بڑی خوشی بھی آتی ہے تو اللہ کے امر سے، چھوٹا سا غم بھی آتا ہے تو اللہ کے امر سے. امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین، جو اس ساری کائنات کے لیے ایک سبب ہے، وجہ کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتے اللہ تعالیٰ اس زمین آسمان کو نہ بناتا، وہ نہ ہوتے تو یہ سورج چاند ستارے نہ ہوتے. انہی کے تحفے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی. جب وہ ساری دنیا کا سردار، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عظمتوں والا، شان والا، عزت والا، عظمتوں والا، رتبے والا اور مقام والا اور صاحب معراج اور صاحب براق اور وہ عزت عظمت والا، جب وہ معراج کے لیے جب وہ طائف والوں کو علم کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو ان بدبختوں نے بجائے سے کہ ہمارے نبی کی بات کو قبول کرتے، آپ کو آپ کے ہاتھ بڑھاتے، آپ کے پاؤں بڑھاتے، آپ کا اکرام کرتے، آپ کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے کو اپنی سعادت سمجھتے، ان بدبختوں نے ہمارے نبی کو نہ کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو مارا، آپ پہ پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ ہمارے نبی لہو لہاں ہو کر، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. حضرت زید بن حارثہ نے ہمارے لہو لہاں نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کے آ کے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا. جب آقا کو ہوش آیا آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے واویلا نہیں کیا کہ تو نے مجھے کیا کر دیا، تو نے مجھے پتھر
پتھر مروا دیے، آخر میرا قصور کیا ہے کہ مجھے اپنے بھی ستا رہے ہیں، مجھے پرائے بھی ستا رہے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں مکے میں بھی ماریں کھا رہا ہوں اور یہاں آیا تو یہاں بھی ماریں کھا رہا ہوں، آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا ان لم یکن لک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میں آپ سے پتھروں میں بھی راضی ہوں، میں لہو لہاں ہو جانے میں بھی راضی ہوں، میں اپنی اس بے عزتی اور اپنی اس رسوائی میں بھی راضی ہوں۔ اے اللہ انہوں نے مجھے مارا اور انہوں نے مجھے دھکے دیے، انہوں نے مجھے گالیاں دیں، انہوں نے مجھے لہو لہاں کر دیا، لیکن میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پھر میں آپ کو مناتا رہوں گا، راضی کرتا رہوں گا، زاری کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ حالات اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ بندوں کو چیک کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے صرف مجھ سے نعمتیں ہی وصول کرنے والے ہیں، میری بندیاں صرف مجھ سے نعمتیں ہی وصول کرتی ہیں یا میری طرف سے آنے والے غموں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ساری دنیا کے سارے مردوں عورتوں سب کے لیے نمونہ بنایا، سب کے لیے نمونہ بنایا، سب کے لیے نمونہ بنایا۔ ہماری کم قسمتی ہے کہ آج ہمارا مسلمان مرد، آج ہماری مسلمان عورت اپنی زندگی کو گزارنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بناتی، ان کو نمونہ نہیں بناتی، ان کو دیکھ کے نہیں چلتی، ان کی سنتوں کو جان کر اس پر عمل نہیں کرتی، بلکہ آج ساری دنیا کے مرد عورتیں یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، آج کل کا کرنٹ فیشن کیا ہے، نیا فیشن کیا ہے۔ نئے فیشن لڑکیاں بھی اپناتی ہیں، نئے فیشن لڑکے بھی اپناتے ہیں، انہی فیشنوں میں زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، کاش کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپناتے، اپنے نبی کی سنت کو اپنے لیے اسٹائل بناتے، اپنے نبی کو نمونہ بناتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں جن جیسا بننے کی کوشش کرے گا، جن کی مشابہت اختیار کرے گا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ چاہے کتنی صدیاں بعد میں پیدا ہوا ہو، کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آج کا 15ویں صدی کا مرد اور 15ویں صدی کی عورت اگر اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ گزار رہا ہے، وہ ہر بات میں، ہر کام میں اس بات کو ڈھونڈتا ہے کہ میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، میرے آقا کی سنت کیا ہے، اسے ہر آن ہر گھڑی اسی بات کی تلاش رہتی ہے، اسی بات کو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، اسی بات کو وہ پوچھتی پھرتی ہے کہ اس کام میں میرے آقا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، 15ویں صدی میں پیدا ہو کر بھی وہ نوجوان لڑکی، وہ نوجوان لڑکا، وہ مرد، وہ عورت، وہ بوڑھا، وہ جوان، کل قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور جنت میں ان کے پڑوس میں اسے جگہ دی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا زبردست سودا ہے، کتنی زبردست نفع کی تجارت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں فیشن چھوڑ دیں، دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیں، زمانے کو دیکھنا چھوڑ دیں، ہم ہر حال میں، ہر بات میں، ہر کام میں یہ ڈھونڈیں، یہ پوچھیں اور یہ تلاش کریں کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے نبی کو نمونہ بنایا، یہ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی دیے، اللہ اکبر، ایسے نبی دیے جن جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں، جن جیسا اللہ نے بھیجا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھرب ہا کھرب انسان بنائے، انبیاء بھی 1,24,000 بنائے، لیکن محمد جیسا اللہ نے نہ پہلے کوئی بنایا، نہ اللہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ جیسے اللہ بے مثل اور بے مثال ہے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل ہیں
بے مثال ہیں۔ واللہ لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل۔ اللہ کی قسم ان جیسا پہلے بھی کبھی نہیں آیا، اور اللہ کی قسم کوئی ماں ایسا لال کبھی نہ جنے گی، اور زمانے میں ایسا نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آیا۔ اللہ نے آپ کو ایسا بے مثل اور بے مثال بنایا۔ آپ کی پیدائش بھی عجیب، آپ کی وفات بھی عجیب، آپ کی زندگی عجیب، آپ کا دنیا سے کوچ کر جانا بھی عجیب، آپ کے دن بھی عجیب، آپ کی راتیں بھی عجیب، آپ کا بولنا بھی عجیب، آپ کا چلنا بھی عجیب، آپ کا دیکھنا بھی عجیب، آپ کی ہر ادا بے مثال ہے، بے مثل ہے، ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو دیکھ کر دیوانے ہو جاتے تھے، آپ پہ فدا ہو جاتے تھے، آپ کے جانی دشمن بھی آپ کو ایک نظر دیکھتے تھے، آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ جانور بھی آپ کے دیوانے، پتھر بھی آپ کے دیوانے، انسان بھی آپ کے دیوانے، ملائکہ بھی آپ کے دیوانے، اور پہاڑ بھی آپ کے دیوانے، اور جانور جنگل کے درندے آپ کے دیوانے۔ آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عثمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک جبل احد میں زلزلہ آ گیا، وہ ہلنے لگا۔ آپ نے زور سے اپنا مبارک پاؤں احد پہاڑ پہ مارا اور فرمایا ٹھہر جا، حرکت نہ کر، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ھذا جبل ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ پہاڑ بھی آپ سے پیار کرتے تھے، جانور بھی آپ سے پیار کرتے تھے۔ آپ جانوروں کے پاس سے گزرتے تو جانور بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بتائیے وہ کیا منظر بنتا ہوگا جب بھیڑیے اور بکریاں اور ہرن یہ بھی آپ کو چلتے چلتے سلام کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے تو آپ نے پیچھے سے آواز سنی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتلی آواز السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ ادھر دیکھیں کوئی انسان نظر ہی نہ آئے، پتلی آواز پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ جو پیچھے کو ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی کھڑی ہوئی ہے اور وہ آپ پہ بار بار سلام کی بوچھاڑ کر رہی ہے، بار آپ پہ سلام کر رہی ہے۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میری ایک گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے۔ اور ہمیں ہاں بولو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کا ایک صحابی یہ قریب لیٹا ہوا ہے، یہ مجھے شکار کر کے لایا ہے، یہ مجھے پکڑ کے لایا ہے، ذبح کرے گا کھائے گا، اور ابھی مجھے انہوں نے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے، خود یہ آرام کر رہے ہیں۔ بس میری اتنی درخواست ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان بچوں کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، اگر یہ مجھے ذبح کر دیتا تو الگ بات تھی، لیکن جب میں زندہ ہوں تو آخر میں ماں ہوں، میرے بچوں کو دودھ پلانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، پیچھے بچوں کو دودھ پلانے والی کوئی اور نہیں ہے، آپ مجھے مہربانی کر کے تھوڑی دیر کی اجازت دے دیں، میں جاؤں اور اپنے بچوں کو جلدی سے دودھ پلا کے آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اب تو چلی گئی تو پھر واپس کیسے آئے گی؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں واپس آ جاؤں گی، اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ یہ کہہ کر وہ گئی اور بھاگ کے وہ پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی، اتنے میں وہ صحابی بھی جاگ گئے، کہنے یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا یہ جو تو ہرنی شکار کر کے لایا تھا اس نے مجھے درخواست کی کہ وہ بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اس کو بھیج دیا اور اب وہ واپس آ رہی ہے۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں، میرا تو سب کچھ آپ کے نام پہ قربان، میں اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام
کہ صحابی نے اس ہرنی کو آزاد کیا اور وہ ہرنی خوش خوش اپنے بچوں کی طرف جانے لگی تو وہ جاتے جاتے ہمارے نبی کو دعائیں دیتی چلی گئی ہمارے نبی کے دیوانے جانور بھی تھے، پتھر بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، ملائکہ بھی تھے، ساری دنیا آپ کی دیوانی تھی، ساری دنیا آپ سے محبت کرنے والی تھی۔ ہم ایسے ناقدر امتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بے مثال نبی دیے، لیکن ہم نے زندگی کسی اور کی اپنا رکھی ہے۔ یہ بچیاں جو اپنے سروں سے جن کے دوپٹے بھی ان کے سروں سے سرکے رہتے ہیں، اور جب یہ تنگ کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہیں، جب یہ باریک کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہیں، جب ان کے لمبے کھلے جس سے ان کی کمر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، میری ماؤں بہنوں، جب یہ ہم اپنے نبی کی سنت کی اس طرح خلاف ورزیاں کرتے ہیں تو ہمارے نبی کو جب فرشتے ہماری کارگزاریاں جا کے سناتے ہوں گے، ہمارے نبی کا ہم سے کتنا دل دکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، ہمارے نبی کے طریقے کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ ہمیں ہر آن ہر گھڑی، ہر حال میں، ہر کام میں، ہر بات میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے علاقے کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے علاقے کی، ہمارے شہر محلے کی، ہمارے ملک کی ساری امت کی عورتیں جب اپنی بچیوں کی شادیاں کرتی ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرتی ہیں، تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہیں کوئی سنت نہ ٹوٹ جائے، کہیں کوئی نبی کا طریقہ نہ چھوٹ جائے، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی، ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہیں کوئی رشتہ دار نہ روٹھ جائے، کہیں کھانا نہ کم پڑ جائے، کہیں کوئی رسم نہ چھوٹ جائے۔ اگر رسم چھوٹ گئی تو لوگ باتیں بنائیں گے، ارے میری بہن آپ لوگوں کی باتوں سے اتنا ڈر رہی ہیں، گھبرا رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، کاش کہ آپ کو کل قیامت کے دن نبی کے سامنے شرمندگی کی فکر ہوتی، نبی کے سامنے رسوائی کی فکر ہوتی کہ ہائے اگر آج مجھ سے سنت چھوٹ گئی، اگر آج مجھ سے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کون ہے جو دنیا میں باقی رہا؟ 100 سال سے اوپر تو کوئی آج کل رہتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عام طور پر عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی، کوئی ہوگا جو اس سے اوپر جائے گا۔ آپ قبرستان کے پاس سے تو گزرتی ہوں گی، یہ ہمارے گھر کے پیچھے ہی قبرستان ہے، حالہ پرانا میں قبرستان ہے، ہر طرف قبرستان ہے۔ ہم سارے مردوں، آپ ساری عورتوں کا ان قبرستانوں سے گزر ہوتا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان قبروں میں کیا ہیں؟ ان قبروں میں پتھر نہیں ہیں، ان قبروں میں لکڑیاں نہیں ہیں، ان قبروں میں کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا جوان بیٹا ہے، کسی کا دودھ پیتا لختے جگر ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کبھی یہ گود میں تھے، آج یہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، کبھی یہ دولہے تھے، آج یہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، کبھی یہ دلہن بنی ہوئی تھیں، انہوں نے سرخ جوڑے پہن رکھے تھے، آج یہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئیں۔ کیوں ہم اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں، اللہ کے نبی کو ناراض کریں، اپنی آخرت کو خراب کریں، اپنی قبر کو خراب کریں؟ ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک پر وہ دن آئے گا کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہر ایک سے اللہ براہ راست بات کرے گا، بیچ میں کوئی واسطہ اور ترجمان نہ ہوگا، ہر ایک سے اللہ الگ پوچھے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ
حامیہ۔ اللہ قرآن میں پکار پکار کے ہمیں بتا رہا ہے، قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے، قیامت کی ہولناکی سے ڈرا رہا ہے، قیامت کی شدت سے ڈرا رہا ہے، وہاں کی دھوپ سے ڈرا رہا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے، جنت کا شوق دلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ وہ کھڑکھڑانے والی، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کی گھڑی جب زمین میں زلزلہ ہوگا، سمندر آگ بن جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، محشر میں پیش کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، جو دیکھا ہوگا، بولا ہوگا، سنا ہوگا، کیا ہوگا، سوچا ہوگا، جس طرف گئے ہوں گے، آئے ہوں گے، ان سارے کاموں کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اس کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، پسندیدہ زندگی ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں رہیں گے جہاں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی پریشانی نہ ہوگی، کوئی تنگی نہ ہوگی، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور جن کی برائیاں بڑھ گئیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہاویہ ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ صرف یہی دنیا کے فنکشن نہیں ہیں، صرف یہی دنیا کی تقاریب نہیں ہیں، صرف یہی غازی حال اور یہ زمزم حال اور یہ آس پاس کے امین فہیم حال اور پتہ نہیں کون کون سے حال اور یہ لکی حال، صرف ان کے فنکشن نہیں ہیں، صرف ان کی تقریبیں نہیں ہیں، صرف اس پہ رکھے ہوئے بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ اور اس میں بجنے والا میوزک نہیں ہے، صرف یہاں کی بے حیائی، بے پردگی، لڑکے لڑکیوں کے رابطے اور لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک دن آنا ہے کہ آپ نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہماری بھی روح قبض کر دی جائے گی، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہمیں بھی چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان لے جایا جائے گا اور جنازہ پڑھا جائے گا اور قبر میں اتارا جائے گا۔ نہ بیٹی ساتھ ہوگی، نہ بھائی ساتھ ہوگا، نہ خاوند ساتھ ہوگا، نہ بیوی ساتھ ہوگی، مرنے فدا ہونے والی ماں بھی ساتھ نہ ہوگی، باپ بھی ساتھ نہ ہوگا۔ اس دن کیا بنے گا اگر میں نے اور آپ نے آج سنت والی زندگی نہ گزاری، اپنے نبی سے وفاداری نہ کی، اللہ سے وفاداری نہ کی، اللہ کی بندی بن کر، نبی کی امتن بن کر اگر ہم نے زندگی نہ گزاری تو میری ماں و بہنوں آپ کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ اس کو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں، ہم کولی نہیں ہیں، ہم بھیل نہیں ہیں، ہم مینگواڑ نہیں ہیں، ہم باگڑی نہیں ہیں، ہم بنیے نہیں ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مسلمان ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، میرے نبی کی کیا سنت ہے۔ اللہ آپ کو یہ جنون دے دے، اللہ آپ کو یہ مزہ چکھا دے، اللہ آپ کو یہ چاشنی چکھا دے کہ ہر بات میں، ہر کام میں ہمیں سنت کی تلاش رہے۔ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے؟ نوجوان بچی کے سر سے دوپٹہ سرک رہا ہے، اسے ہوش نہیں ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ نوجوان بچیاں پرفیوم لگا کر گلیوں سے گزر رہی ہیں اور بازاروں سے گزر رہی ہیں اور ان کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں اور غیر محرموں کے دلوں کو مائل کر رہی ہیں۔ ان نوجوان بچیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ ان عورتوں پہ ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے جو اوروں کو مائل کرتی ہیں، جو ایسے ایکشن دکھاتی ہیں، ایسی چال چلتی ہیں، ایسے برقعے پہنتی ہیں، ایسی چادریں اوڑھتی ہیں، ایسے کپڑے پہنتی ہیں، ایسی پرفیومیں لگاتی ہیں کہ جن کی طرف غیر محرم مردوں کے دل مائل ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں پہ ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے
4 بیٹیاں دیں اور 3 بیٹے دیے۔ میں اپنے اصل عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں اور 3 بیٹے دیے۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے کسی نے اگر یہ صدمہ اٹھایا ہو تو وہی اس واقعے کی حقیقت کو جان سکتی ہے، ورنہ جس نے یہ صدمہ نہ اٹھایا ہو وہ اس صدمے کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتی کہ اولاد کا مر جانا، اولاد کو غسل دیا جانا، اولاد کی لاش کا گھر کے سحر میں رکھا جانا، یہ انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے۔ مائیں پاگل ہو جاتی ہیں، باپ پاگل ہو جاتے ہیں جب ان کی اولاد کی لاشیں ان کے گھروں کے سین میں رکھی ہوتی ہیں اور ان کے چہرے سے کفن ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ مائیں رو رو کے پاگل ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ چارپائی کو اٹھانے لگتے ہیں، لیکن مائیں ان کی چارپائیوں کے پایوں سے لپٹ کے چیختی ہیں، چلاتی ہیں، میری بچی کو کہاں لے جاتے ہو، میرے بچے کو کہاں لے جاتے ہو؟ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، 3 بیٹے دیے۔ 3 بیٹیاں ہمارے نبی کی زندگی میں وفات کر گئیں۔ ایک بیٹی جو سب سے بڑی جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، خاتون جنت، ان کو اللہ نے اتنی زندگی دی کہ انہوں نے حضور کے انتقال کو دیکھا۔ اللہ نے 3 بیٹے دیے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ یہ تینوں بیٹے ہمارے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے۔ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا۔ جب آخری بیٹا حضرت ابراہیم، آپ کی عمر بڑھاپے کو جا رہی ہے، 60 کے قریب آپ کی عمر ہو رہی ہے، اور آپ کا بیٹا 18 مہینے کا بیٹا حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کی گود ہی میں ان کی روح قبض ہوئی، آپ نے ان کی لاش کو، ان کے جسم اطہر کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آواز نہیں ہے، آنسو گر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزون۔ ابراہیم، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، میرا دل بڑا غمگین، بڑا پریشان ہے، اور میں تیری جدائی پہ بڑا غم زدہ ہوں۔ لیکن ابراہیم، آج میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بندی میرے فیصلے پہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خوشیوں کے حالات بھی اس لیے بھیجتا ہے اور غم کے حالات بھی اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ خوشی میں خوشی میں شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور غم میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم خوشیوں میں شکر کریں اور غمیوں میں صبر کریں۔ ابھی کل کی بات نہیں، پرسوں کی بات ہے، ہم بیٹھے تھے مسجد میں، ایک ساتھی آئے ہمارے عزیز تھے، کہنے لگے کہ بس اب میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤں اور میں یہ کروں اور وہ کروں، دنیا تو بنی نہیں، چلو آخرت تو بنا لیں، دنیا تو بنی نہیں آخرت تو بنا لیں۔ میں نے کہا دنیا کیسے نہیں بنی؟ آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، آپ کی زبان سلامت ہے، آپ گونگے نہیں ہیں، آپ بہرے نہیں ہیں، آپ اندھے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، آپ کا معدہ ٹھیک ہے، آپ کا دماغ ٹھیک ہے۔ جن کے دماغ ٹھیک نہیں ہے جا کے دیکھیں، وہ بازار میں کپڑے اتار کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کا دماغ ٹھیک کیا، آپ کی آنکھیں ٹھیک کی، زبان ٹھیک کی، کان ٹھیک کیے، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا نہیں بنی۔ اس سے زیادہ دنیا کا بننا اور کسے کہتے ہیں؟ کیا گاڑی کے مل جانے کو ہم دنیا بننا کہتے ہیں؟ کیا بڑے بنگلے میں رہنے کو ہم دنیا بننا کہتے ہیں؟ بڑے بنگلے میں آپ رہیں لیکن آپ کے پاس بینائی نہ ہو تو یہ بنگلے کا آپ اچار ڈالیں گے؟ اگر آپ بڑے بنگلے میں رہیں اور آپ کو کانوں سے سنائی نہ دیتا ہو تو بتاؤ اس بنگلے کا اچار ڈالو گے؟ اگر پاؤں سے چل نہ پاؤ، ہاتھوں سے پکڑ نہ پاؤ، معدہ کام نہ کرے، کھانا نہ کھایا جائے، پانی نہ پیا جائے، پیشاب نہ نکلے، پاخانہ نہ نکلے، اور آپ بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، 10 کروڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں، 50 کروڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں، 1.5 کروڑ کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کا اچار ڈالیں گے؟ اگر آپ سے کھانا ہی نہیں کھایا جاتا،
دنیا کا بننا یہ نہیں ہے، دنیا کا بننا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہو، بنگلہ بڑا ہو، گاڑی بڑی ہو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ اندھا کر دیتا ہم کیا کرتے؟ اللہ نے زبان دی ہے، اگر وہ گونگا کر دیتا ہم کیا کر لیتے؟ میری ماؤں بہنوں، ہمیں ہر آن ہر گھڑی یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ غم آئے تو بھی حضور کا طریقہ، خوشی آئے تو بھی حضور کا طریقہ۔ اور مسلمان مرد مسلمان عورت کے ذمے، مسلمان عورت اور مسلمان مرد کے ذمے اللہ نے کچھ باتیں لگائی ہیں جس کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ اللہ کا قرض بنتا ہے، وہ اللہ کا قرض بنتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ نماز وہ ذمہ داری ہے، نماز وہ اللہ کا قرضہ ہے جو نہ بیماری میں معاف ہے، نہ سفر میں معاف ہے، نہ غم میں معاف ہے، نہ شادیوں میں معاف ہے، نہ غمیوں میں معاف ہے۔ ہمارے یہاں گھر میں کوئی مر جائے تو بھی نمازیں غائب، شادیاں ہوں تو بھی نمازیں غائب، اور دلہن بیچاری کی تو نمازیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ظہر کے بعد اس کو بیوٹی پارلر لے گئے، ظہر کے بعد اس کو بیوٹی پارلر لے گئے، ظہر سے پہلے سہیلیوں کے ساتھ اس کی گپیں چلتی رہیں، ظہر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، اب چلے گی بیوٹی پارلر، 6 گھنٹے اس کے چہرے پہ میک اپ سجایا گیا، اور اس کے بعد وہ آئی، نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، رات کو نماز پڑھے تو میک اپ خراب ہوگا۔ یوں کرتے کرتے 24 گھنٹے کی 5 نمازیں دلہن کی برباد ہو جاتی ہیں۔ بتائیے جو اللہ کے 5 حکموں کو ٹھکرا کے کسی نئے گھر جا رہی ہے، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا۔ شادی کارڈ تقسیم کرتے ہیں نا، شادی کارڈ تقسیم کرتے ہیں تو اوپر بڑے حروف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی۔ لوگ سمجھتے ہیں خانہ آبادی، شادی میں گھر آباد تب ہوتے ہیں جب بچیوں کو بڑے بڑے جہیز دیے جائیں، اچھے سے فرنیچر دیے جائیں، بہت سارا سونا دیا جائے، بہت سارے کپڑے دیے جائیں، بہت سارے جوتے دیے جائیں، بہت سارے ڈنر سیٹ دیے جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کے گھروں کی آبادی ڈنر سیٹوں سے ہے، اچھے فرنیچروں سے ہے، زیادہ سونے سے ہے، اور اچھے کپڑوں سے ہے، اچھے سینڈلوں سے ہے۔ میری بہن اور میری ماں، آپ کی بچی کے گھر کی آبادی، آپ کی بچی کے گھر کی آبادی سینڈلوں سے نہیں ہے، آپ کی بچی کی گھر کی آبادی کپڑوں سے نہیں ہے، فرنیچروں سے نہیں ہے۔ آپ کی بچی کی گھر کی آبادی، آپ کی بچی کے گھر کی آبادی وہ نماز سے ہے، ذکر سے ہے، تلاوت سے ہے، تقوی سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے، بردباری سے ہے، برداشت سے ہے۔ اگر آپ کی بچی بردبار ہے، آپ کی بچی خدمت گزار ہے، آپ کی بچی پرہیزگار ہے، آپ کی بچی پکی نمازن ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے، اللہ پاک کی قسم اللہ اس کے گھر کو ضرور بنائے گا، اللہ پاک اس کے گھر کو ضرور آباد کرے گا۔ لیکن آپ نے اس کو دنیا جہاں کا سامان دے دیا، لیکن آپ نے ایسے بیوٹی پارلر بھیجا کہ اس کی 4 نمازیں قربان ہو گئیں، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی 1 نماز قضا ہو گئی، یوں سمجھو گویا اس کے گھر، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا مال، اس کا دولت، اس کا گھر سب ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ 1 نماز کے قضا ہو جانے سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل پریشان ہوتا ہے۔ اس بچی کا سسرال کے گھر میں کیا بنے گا جو 5 نمازیں برباد کر کے اپنے دولہے کے گھر جا رہی ہے؟ اس کا کیا بنے گا؟ اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ نماز اللہ پاک کا سب سے بڑا فریضہ، اتنا بڑا فریضہ کہ جب ہمارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا سے جاتے جاتے سب سے آخری بات
سب سے آخری بات جو ہمارے نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز 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 نماز، یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی یہ کہتے کہتے جا رہے ہیں نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو برباد نہ کرنا، نماز کو چھوڑ نہ دینا، یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج نبی کی محبت میں میلاد منانے والی آپ کو ہزاروں ملیں گی، لاکھوں ملیں گی، کروڑوں ملیں گی۔ آپ کو حضور کی محبت میں جشن منانے والی کروڑوں ملیں گی، ہزاروں گھروں میں حضور کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہوگا، لیکن ایسے گھر آپ کو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں جن گھروں میں کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، کسی کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس لیے کہ آقا کی آخری وصیت ہی نماز کی ہے، ہمارے آقا کی آخری وصیت ہی نماز کی ہے، ہمارے آقا کی آخری وصیت ہی نماز کی ہے۔ جن گھروں میں اذان ہوتے ہی کھلبلی مچ جاتی ہے اور وہ سب کے سب وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مرد مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، بچے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، بچیاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، عورتیں مصلی بچھا لیتی ہیں، جن گھروں میں اذان ہوتے ہی یہ نظام قائم ہو جاتا ہے، یہ منظر قائم ہو جاتا ہے، خدائے پاک کی قسم یہ حضور کے عاشق ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے یہ نام کا جشن نہ بھی منائیں، چاہے یہ نام کا میلاد نہ بھی منائیں، چاہے یہ محفلیں قائم نہ بھی کریں، یہ حضور کے عاشق ہیں، اس لیے کہ حضور کی آخری وصیت نماز کی تھی اور یہ سب کے سب نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جن گھروں میں حضور کی سنت کی تابعداری ہو رہی ہے، ان کی شادیاں بھی سنت کے مطابق، ان کی غمیاں بھی سنت کے مطابق، ان کے لباس بھی سنت کے مطابق، ان کی عورتیں باپرد ہیں، ان کے نوجوان پرہیزگار ہیں، ان کی مائیں قرآن کی عاشقاں ہیں، ان کی ماؤں کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، وہ درود پڑھتی رہتی ہیں، ذکر کرتی رہتی ہیں، ان کی زبان ان کے کنٹرول میں ہے، وہ بد دعائیں نہیں دیتی، وہ گالیاں نہیں دیتی، وہ لان تان نہیں کرتی، وہ غیبتیں نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم وہ جشن منائیں نہ منائیں، یہ عاشق رسول ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں حضور کے طریقے آئے ہوئے ہیں، حضور کے طریقے آئے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ ساری بہنیں آج یہ طے کر کے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گی۔ مسجد کی اذان کی آواز کان میں پڑے تو آواز پڑتے ہی فوراً آپ نے اپنے سارے کام ادھورے چھوڑ دیں، کھانا بعد میں بھی پک جائے گا، آٹا بعد میں بھی گوندھ لیا جائے گا، سالن بعد میں بھی پک جائے گا، چائے کا کپ آپ نے اٹھایا ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، آپ نے چائے کا کپ بنایا، اب چائے کی ابھی چسکی ہی لی تھی کہ ادھر سے مؤذن نے اذان دے دی۔ اب یہ بھی جائز ہے کہ آپ چائے کا کپ پئیں، اس کے بعد وضو کریں اور نماز پڑھیں، لیکن محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، عشق کا تقاضا کچھ اور ہے، بندگی کا تقاضا کچھ اور ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتن ہونے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہی اللہ کے نام کی آواز کان میں پڑی، جو ہی اللہ کے نام کی گونج کان میں پڑی، آپ نے ایک چسکی لے کر کپ کو نیچے رکھا اور آپ نے دل میں کہا، اللہ یہ چائے دوبارہ گرم ہو جائے گی، لیکن تو نے بلایا ہے، پہلے میں تیرے بلاوے پہ آؤں گی پھر چائے پیوں گی۔ اللہ پاک کو کتنا اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے۔ اس لیے یہ ساری آئی ہوئی بہنیں آج یہ طے کر کے جاؤ، اذان کے بعد آپ بے قرار ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بناؤ۔ روزانہ ہمارے گھروں میں صبح سویرے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ ہائے اس زمانے کو یاد کر کے دل بڑا روتا ہے اور دل بڑا غمگین ہوتا ہے۔ وہ کیا زمانہ تھا، آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، 40 سال پہلے، وہ کیا زمانہ تھا۔ ہماری مائیں صبح سویرے بڑے بڑے قرآن ہاتھوں میں لیے
غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن ہاتھوں میں لیے پہلے اس کو ہونٹوں سے لگاتی تھیں، پھر اس کو آنکھوں سے لگاتی تھیں، پھر اس کو سینے سے لپیٹتی تھیں، پھر اس سے سینے سے لپٹتی تھیں، اور پھر قرآن کو ادب سے کھولتی تھیں اور جھوم جھوم کے روزانہ صبح سویرے اس کو پڑھتی تھیں۔ مردوں کا بھی یہ حال تھا، عورتوں کا بھی یہ حال تھا، بچوں کو بھی وہ اس کا عادی بناتی تھیں۔ آج عورتیں بھی اس سے غافل ہو گئیں، مرد بھی اس سے غافل ہو گئے، بچے بھی اس سے غافل ہو گئے۔ موبائل نے ہمیں قرآن سے غافل کر دیا، نماز سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا۔ موبائل نے کتنی با پرد بچیوں کو بے پرد بنا دیا، موبائل نے کتنے پارسا پرہیزگار نوجوانوں کے تقوی اور پارسائی کی دھجیاں اڑا دیں، اور کتنی عورتیں جنہوں نے کبھی اپنی نگاہوں سے حرام نہیں دیکھا تھا وہ حرام میں مبتلا ہو گئیں۔ یہ موبائل نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا ہے جو ناقابل تلافی ہے۔ 200 سال میں دین کو، اسلام کو اتنا نقصان نہ ہوا جتنا ان 20 سال میں ہوا ہے جب سے یہ سن 2000 کے بعد سے موبائل آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اس لیے قرآن سے دل لگاؤ، قرآن سے محبت کرو، روزانہ اپنے دن کی ابتدا قرآن سے کرو۔ بہتر یہ ہے کہ فجر سے پہلے قرآن پڑھو، فجر سے پہلے نہ پڑھ پاؤ تو فجر کے بعد پڑھو، جھوم جھوم کے قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے میں اللہ نے عجیب لذت رکھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہماری نگاہیں حرام سے پاک ہوں تو کبھی بھی ہمارا دل قرآن پڑھ کے اکتائے نہیں، کبھی بھی ہمارا دل نہ بھرے قرآن پڑھنے سے۔ اگر ہماری زندگیاں گناہوں سے پاک ہوں، اگر ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو تو سارا قرآن بھی پڑھ جائیں تو بھی ہم نہ اکتائیں، تو بھی ہمارا پیٹ نہ بھرے اور ہماری خواہش پوری نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اپنے وجود کی حفاظت۔ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ موبائل کی وجہ سے گناہوں کی بہتات ہو گئی ہے، اور یہی گناہ ہیں جو سبب ہیں ساری دنیا میں پریشانیوں کے آنے کا۔ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ مانے نہ مانے، اس مہنگائی کے پیچھے عورتوں کی بے پردگی ہے اور مردوں کی بے حیائی ہے، نمازوں کی سستی ہے، نافرمانی کا ارتکاب ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب ہے۔ اس مہنگائی کے پیچھے اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ یہ جو آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، رشتہ داروں کی آپس میں نہیں بنتی، سگی بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی، خاوند بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، ماں باپ اور بچوں کی نہیں بنتی، ساس اور بہو کی نہیں بنتی، نند اور بھابھی کی نہیں بن رہی۔ پتہ نہیں عجیب و غریب گھروں میں جنگ و جدل کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمارے گھر آج اکھاڑا بنے ہوئے ہیں۔ اکھاڑا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کشتی ہوتی ہو، دو پہلوان کشتیاں لڑتے ہیں نا، اس کو اکھاڑا کہتے ہیں۔ آج ہمارے گھر اکھاڑے بن گئے، جنگ و جدل بن گئے، مارکا بن گئے، میدان جنگ بن گئے۔ نہ کسی کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی کے تعویذ نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی کا جادو نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی کی پڑھائی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری اور آپ کی نافرمانیاں ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو سنتے ہیں یہ کہتے ہوئے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کس نے بندش کر دی ہے۔ گھر میں کسی کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کس نے ہمیں کیا پڑھ کے پلا دیا ہے، پتہ نہیں کس نے ہمارے گھر میں تعویذ دفن کر دیے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، اس کے پیچھے تعویذ نہیں ہے، اس کے پیچھے بندش نہیں ہے، اس کے پیچھے سحر جادو نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری نافرمانیاں ہیں، اس کے پیچھے ہماری نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔
اس لیے نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جنات ہیں، رات کو ہم ڈرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، پیسے چوری ہو جاتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب کارگزاریاں سناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جن اور شیطان ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے ساتھیوں کو حفاظت کے لیے کچھ اعمال بتاتے ہیں، نظر سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے۔ 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آیت الکرسی اور آخری 3 کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین کل اور وہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ، اور یہی عمل بستر پر جا کر بھی 3 دفعہ کریں۔ یہ کر لیں اور پھر ریلیکس ہو جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ اچھا، عورتیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی نا، عورتیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ان دنوں میں وہ بے فکر ہو جاتی ہیں، نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھنی، لہٰذا ویسے ہی ناپاک ہوتی ہیں اور پھر وہ سارا دن سوتی رہتی ہیں۔ فجر کے وقت بھی سو رہی ہیں، ظہر میں بھی سو رہی ہیں، عصر میں گپیں لگا رہی ہیں، مغرب میں گپیں لگا رہی ہیں اور عشاء میں گپیں لگا رہی ہیں اور یوں ہی وقت گزار رہی ہیں۔ اس کے کئی نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کو ان کو تنگ کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے، شیاطین کو ان کو تنگ کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے، ان کو پریشان کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی ماؤں کو دیکھتے ہیں، اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں، اپنی خالوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بڑی بہنوں کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میری خالہ، میری امی، میری پھوپھی، میری بہن کبھی نماز پڑھتی ہے، کبھی نہیں پڑھتی، اس کو کیا پتہ کہ یہ کیوں نہیں نماز پڑھتی، لہٰذا بچپن ہی سے اس کے دل میں نماز کی بے اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں عورتیں جن دنوں میں نماز نہیں بھی پڑھتیں ان دنوں میں بھی ان کو اذان سن کر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھنا چاہیے اور نماز نہ پڑھیں، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ تو کر سکتی ہیں نا، ایک تسبیح پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 3 کل آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ عام طور پر عورتوں کے ساتھ نظر کے، بندش کے، جادو کے، شیاطین کے، جنات کے سارے مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جب وہ ناپاک ہوتی ہیں اور وہ پھر اپنے باوضو رہنے اور اعمال کا اہتمام بھی نہیں کرتی۔ اس لیے آپ ساری بہنوں، بچیوں، ماؤں سے درخواست ہے ان ایام میں بھی اذان سن کر اپنی وہ نمازوں والی عادت کو چھوڑو نہیں، ورنہ آپ نماز کا اہتمام والی اپنی طبیعت کو بنا ہی نہیں پائیں گی۔ اس لیے اذان سنی، فوراً وضو کیا، آ کے مصلی پہ بیٹھ گئیں، ساری تسبیح نہ پڑھیں، چلو 15-20 دفعہ پڑھ لیں تیسرا کلمہ اور اس کے بعد 3 کل آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنا مصلی لپیٹ لیں۔ حفاظت ہی حفاظت ہوگی۔ اس کو کر کے دیکھیں، آپ ساری زندگی دعائیں دیتی رہیں گی۔ اس کا اہتمام کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی اپنی زبان پہ نہ لائیں، جس کو سندھی میں گلہ کہتے ہیں، کسی کا گلہ نہ کریں۔ بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، لان تان نہ کریں، بردباری اور برداشت کے ساتھ اپنے گھر کی زندگی گزاریں۔ اپنی بہو پہ غصہ آئے اسے پئیں، اپنی ساس پہ غصہ آئے اسے پئیں۔ ہمارے گھروں میں قدردانی نہیں رہی۔ ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے سسرال کے گھر میں آتی ہے، ساس دوربین لے کے بیٹھ جاتی ہے کہیں اس سے کوئی خامی ملے اور میں اس کو ننگا کروں۔ یہ ہر گھر کا حال ہے۔
یقین جانیے یہ حالات سن سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بچی کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جس کو یہ پتہ ہے کہ میری نندیں بھی دوربینیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور میری ساس بھی دوربین لے کے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے غلط شکایتیں لگا کے میرے خاوند سے مجھے پٹوانے کی نیت کر رکھی ہے۔ اس لیے یہ نئی بچیاں جب دلہن بن کے جاتی ہیں تو چند ہی مہینوں میں بیچاری نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں، سوچ کے نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں۔ اور پھر زمانہ دنیا مکافات کا جہان ہے، دنیا مکافات کا جہان ہے۔ جو ساسیں اپنے بہوؤں کے ساتھ یہ کچھ کرتی ہیں ان کی بیٹیاں بھی پھر سے بچ نہیں پاتی۔ اللہ پاک ان کی بیٹیوں کو بھی ایسی ہی ساسیں دے دیتا ہے، ان پہ ایسی ہی ساسیں مسلط کر دیتا ہے۔ پھر یہ روتی پھرتی ہیں کہ میری بیٹی کے لیے گھر جہنم بنا ہوا ہے، میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہے۔ آپ نے سوچا نہیں کہ آپ نے اپنی بہو کے ساتھ کیا کیا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تو دانو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اس لیے ان ساسوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے جو اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھ کر ان سے درگزر والا معاملہ نہیں کرتی، بلکہ بات بات پہ پکڑ دھکڑ، بات بات پہ شکایتیں، بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، بات بات پہ ذلیل کرنا انہوں نے اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ ان ساسوں کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، بردباری کا اور برداشت کا، محبت کا، درگزر کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور درود پاک کا اہتمام، اور ذکر و تلاوت کا اہتمام عطا فرمائے۔ آخری گزارش یہ کہ آپ ساری بہنوں سے ایک درخواست ہے، ایک عجیب عمل ہے جس کا نفع ہم نے خود دیکھا، اس لیے آپ کو بھی عرض کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے سارے افراد، مرد، عورتیں، بچے، سارے روزانہ اپنے گھروں میں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، جتنا آپ سہولت سے کر سکیں، سارے گھر کے افراد جمع ہوں، گھٹلیاں یا پتھریاں آپ کے پاس ہوں، اور ان پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ 10 منٹ پڑھیں، 15 منٹ پڑھیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں، جتنا سہولت سے پڑھ سکیں۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں عجیب اثر رکھا ہے۔ روزانہ سارا گھر تھوڑی دیر آپس میں جمع ہو جائے، ایکو کم کر دیں تھوڑا سا، سارا گھر آپس میں جمع ہو، کوئی نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر افراد گھر کے جمع ہوں، بچے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، اور بیٹھ کے، مرد نہ بھی ہوں تو عورتیں بچے آپس میں بیٹھ کے کر لیا کریں، مرد اگر باہر ہیں ٹائم نہیں دیتے تو عورتیں ہی کر لیا کریں۔ روزانہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ بتائیے، اللہ پاک کی 10 رحمتیں۔ اب جس پر ایک درود پڑھنے کی برکت سے جس گھر پر 10 رحمتیں نازل ہوں، اب 10 آدمی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور 10 نے 100 دفعہ پڑھا تو 1000 ہو گیا، 1000 کو 10 سے ضرب دیں 10,000 ہو گیا۔ جس گھر پہ 10,000 رحمتیں نازل ہوں اس گھر پہ کتنا گھر میں سکون ہوگا، اس گھر میں کتنا سکون ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا ہے جب یہ کر کے اس کے بعد دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں اس کو معمول بنائیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، سندھی میں بھی ملتی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، فضائل اعمال کی کتاب وہ منگوا لیں۔ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ گھر کے سارے افراد کے سامنے کوئی پڑھے اور سارے سنیں۔ درود شریف کی برکت سے آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، خوشیاں آئیں گی، سکون آئے گا، مسائل پریشانیاں دور ہوں گی، اور فضائل اعمال کو روزانہ پڑھ کر سنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سب کو نمازی بنا دے گا، قرآن پڑھنے والا بنا دے گا، برائی سے سارے گھر کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا۔ یہ اپنے گھر میں شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔